فالج سے بچنے کے لیے کچھ باتیں میں یہاں ذکر کروں گا. اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو تا حیات فالج سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور دیکھیے اس میں یہ ہے کہ رات کو اگر جب بھی مچھلی کھائیں، بالخصوص سردیوں کے سیزن میں، رات میں جب بھی مچھلی کھائیں اس پر 1 چمچ شہد یا آدھا چمچ شہد، تھوڑا سا. اگر شوگر کے مریض ہیں تو بیری کا شہد آدھا چمچ بھی کھا لیں تو بہتر ہے، یا ایک کھجور کھا لیں تو آپ کو فالج نہیں ہوگا. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر رات کے ٹائم پہ اگر آپ شہد یہ مچھلی کھائیں، اس پر شہد یا کھجور نہ کھائیں، تو رگ فالج پوری رات متحرک رہتی ہے. یعنی کہ آپ پر فالج کا حملہ کرنے کے لیے آپ کی جو رگ فالج ہے، ایک انسان کی جسم میں ایک رگ ہوتی ہے جسے رگ فالج کہتے ہیں. فالج کی رگ ہوتی ہے، وہ متحرک ہو جاتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگوں کو رات میں فالج ہوتا ہے، یا رات کے آخری پہر میں، صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے فالج ہو جاتا ہے. واش روم جاتے ہیں، وہاں گر پڑتے ہیں، یا واش روم سے نکل کے آتے ہیں، بیڈ کے پاس گر جاتے ہیں، معلوم چلا کہ فالج ہو گیا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مچھلی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ نہائیں. اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فالج ہو جائے، لیکن خطرات آپ کو بڑھ جائیں گے فالج کے. تیسری بات یہ ہے کہ صبح نہار منہ آپ خربوزہ نہ کھائیں. اگر صبح نہار منہ آپ نے خربوزہ کھایا تو خربوزہ کھانے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ہم نے دیکھا اکثر لوگوں کو کہ جنہوں نے صبح نہار منہ، جن کے گاؤں دیہاتوں میں خربوزے کے کھیت ہیں، ہم نے 1-2 مریض ایسے دیکھے، ان سے پوچھا کہ بھائی خربوزہ تو نہیں کھایا تھا؟ انہوں نے کہا خربوزہ صبح ہی صبح کھایا تھا، نہار منہ کھایا تھا، تو فالج ہو گیا. ضروری نہیں ہے ہو جائے، لیکن چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا، ایک بات کا میں یہاں پہ اور خاص ذکر کروں گا. میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانسی سے کرائیت محسوس نہ کریں، کیونکہ کھانسی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کھانسنے کی وجہ سے آپ کو فالج نہیں ہوگا. جب آپ کھانستے ہیں تو آپ کے جسم میں جو خون ہے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے تو وہ جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کا خون جم نہیں پاتا، جمتا نہیں ہے، جس سے کہ فالج ہو جائے آپ کو. تو کھانسنے کے جہاں پہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، وہاں ایک فائدہ بھی ہے کہ کھانسی کی وجہ سے انسان فالج سے محفوظ رہتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آنے والی بیماریوں کو روکتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں سے ایک کھانسی بھی ہے. اور کھانسی، اب تو سائنس کہتی ہے اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے تو آپ زور سے کھانسیں. وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانسیں تاکہ آپ کا ہارٹ اٹیک سے نقصان نہ ہو، ڈیتھ نہ ہو انسان کی. تو زور سے کھانسنے کا مشورہ دیتی ہے سائنس آج کل، آپ کو پتہ ہے. اچھا، اب ایک طریقہ اور بتاتا ہوں. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور احادیث میں بھی ملتا ہے، روایات میں بھی ملتا ہے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تا حیات کبھی بھی فالج نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے، یعنی کہ رات کو جب آپ نیند کرنے سونے کے لیے لیٹیں اس سے پہلے بآواز بلند اول و آخر درود شریف 3 یا 5 مرتبہ کے ساتھ آپ صرف ایک مرتبہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ کو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا. لیکن یہ معمول بنا لیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھیں تو فالج نہیں ہوگا. بہت سے لوگ تو میں نے دیکھا 7 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں. آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں. میں خود بھی روزانہ آج 25-30 سال سے پڑھتا ہوں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہوں. میں نے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو کتابوں میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور ان کا معمول ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور ان کو آج تک فالج نہیں ہوا. اچھا، اب کسی کو اگر فالج ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کے لیے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیے، اگر فالج ہو جائے تو یہ جو سیب کا سرکہ ہے یہ، اور ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، زیتون کا تیل، یہ دونوں چیزوں کو ملا کے سالن بن جائے گا. اس سے روٹی تھوڑی سی کھائیں دوائی کے طور پہ.
सेब का सिरका और जैतून का तेल थोड़ा सा मिला लें, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच सेब का सिरका, एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का तेल होना चाहिए। आधी रोटी भी खा लें उससे, तो ये आप दवा के तौर पे काम करेगी और आपको फालिज को आपके ठीक करेगी। इसके अलावा सुबह के टाइम पर थोड़ा सा आधी चमची शहद और आधी चमची अदरक का पेस्ट, देसी अदरक का पेस्ट होना चाहिए, और उसमें 2 पंखुड़ियाँ या 3 पंखुड़ियाँ आप ज़ाफ़रान की, ज़ाफ़रान असली हो, शहद भी असली हो, अदरक तो असली मिल जाएगी, बस ये ज़ाफ़रान और शहद असली हो, 2 या 3 पंखुड़ियाँ ज़ाफ़रान की भी मिला लें। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई, ज़ाफ़रान हो गई, अदरक हो गई और शहद हो गया, ये तीनों चीज़ें मिला के सुबह के टाइम क़िबले की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफ़ी या काफ़ी कह के चाट लीजिए उसको, खा लीजिए उसको, तो आपका फालिज दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। गाय के दूध नीम गर्म में, नीम गर्म गाय का दूध हो तो बेहतर है, वरना भैंस का दूध हो, फ्रेश मिल्क हो, उसमें 10 कतरे कलौंजी के ऑयल के मिलाइए और आप सुबह नाश्ते के बाद पी सकते हैं और रात को खाने के बाद भी पी सकते हैं। 1 प्याली भी अगर दूध हो, छोटी वाली प्याली हो दूध की, गर्म दूध हो, फ्रेश मिल्क हो, गाय का हो तो बेहतर है, उसमें 10 कतरे कलौंजी के ऑयल के, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कलौंजी का ऑयल, दोनों चीज़ों को मिला के या शाफ़ी या काफ़ी पढ़ें, क़िबले की तरफ रुख करें और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें या 7 मरतबा सूरह अल-फातिहा भी पढ़ लें। सूरह अल-फातिहा में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। उसके बाद ये दूध कलौंजी वाला पी लें। इससे होता क्या है कि फालिज हमने देखा है कि ये तीनों नुस्खे मैंने बताए, तीनों नुस्खे बहुत काम के, इससे फालिज ठीक हो जाता है।